بولو تھوڑی دیر مجھے لگ رہا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا میں آپ سن بڑا اچھا رہے، میں تو بول نہیں پا رہا ہوں ٹھیک سے، اچھا بولنے والا بھی نہیں ہوں، اگر آپ سن اچھا رہے۔ خیر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اپنے بچوں کو اسلاف کی باتیں بتائیے۔ ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے، اللہ حضور میرے سرکار جنگ جیت جائیں۔ اچھا تو ایک عورت ہے، اس کے 4 جنگ میں گئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا۔ ایک عورت 4 رشتوں میں تو گھری ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، اور 4 رشتے جنگ میں ہیں۔ مگر کلیجہ دیکھو، ایمان دیکھو، ایک بار بھی لفظ نہیں کہے یا اللہ میرے بھائی کی، میرے شوہر کی، میرے بیٹے کی، میرے باپ کی حفاظت، نہ اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پیچھے سے آ کے کہا حضور جنگ جیت گئے، مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ ایسے باپ کی موت کا درد سب نہیں سمجھ پائیں گے، جنہوں نے یہ سہا ہو انہیں پتا ہوگا۔ میں نے تو بوڑھے لوگوں کو باپ کے غم میں روتے دیکھا، بوڑھوں کو کہ وہ روتے ہیں، باپ ہوتا ہے جس کو اچھا باپ جو ہے نا وہ سب کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ باپ کے ساتھ بڑا برا اس معاشرے نے سلوک کیا۔ انہوں نے لکھ دیا گاڑیوں کے پیچھے ماں کی دعا، ماں کی دعا، ٹھیک ہے ماں کی دعا ہے، باپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ ٹرک پہ پیچھے، گاڑی کے پیچھے ماں کی دعا، تو پھر باپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ ایک بار اس مظلوم باپ کو بھی دیکھو، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس سے پوچھو تمہاری داڑھی پہلے سے سفید تھی؟ کہے گا نہیں، میں نے ایک زمانے دیکھے ہیں، تمہارے لیے دن رات کاٹے، صبح شام کاٹے، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، تمہاری خواہشیں پوری کرتے کرتے وہ کب بوڑھا ہوا اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مگر جب بیٹا کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو جیتے جی مر جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے اس کا، اس بوڑھے کا۔ میں کہتا ہوں بعد مرنے کے بڑی بڑی فاتحہ کرانے سے بہتر ہے ایک بار جیتے جی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ایک بار اس سے کہہ دو کہ تم میرے باپ ہو، ایک بار اس کو احساس کراؤ کہ ہاں ابا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مرنے کے بعد تو کیا، بابا فرید الدین گنج جگہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، کیا پاؤں کے نیچے، فرماتے ہیں میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو چونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ روایت پڑھی تو میرے تو باپ آج سے 23 سال پہلے چلے گئے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو میرے پاس تو باپ نہیں تھے، تو میں ان کی خبر پہ گیا اور پیروں کی طرف سے میں نے اس کو چوم کے کہا مالک میرا باپ ہوتا تو ضرور میں اس کے تلوے چوم لیتا، مگر آج افسوس یہ ہے، بات تو یہی مسئلہ ہے نا، ہے تو قدر نہیں، چلا گیا تو رونا دھونا ہے۔ جیتے جی کبھی اپنے باپ سے محبت کرو۔ ایک پیڑ جو ہے نا وہ رونے لگا، اس پہ پھل اتر رہا تھا، کسی نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے، پہلی فصل اتری ہے، روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے اس وجہ سے رو رہا ہوں میرا مالی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے آندھیوں سے، موسم سے، سردی گرمی سے بچایا آج وہ نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کاش میرا باپ میرا وہ مالی ہوتا تو وہ بھی ایک بار کا پھل کھا لیتا۔ یار ایسی کمائی کس کام کی جس میں سے تھوڑا بھی باپ نے نہیں کھایا، تھوڑا بھی باپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کتنا بھی امیر ہو جاؤ ایک بار باپ کے سامنے پیسے رکھ کے دیکھنا، اس کا دل بڑھ جائے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اسے کبھی اسے نوکر نہ بناؤ، باپ سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو۔ خیر میں یہ میرا موضوع نہیں ہے تو اس کو میں کٹ کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور بھائی کے ساتھ بیٹا اور بیٹے کے ساتھ شوہر، 4۔ اب اس کا جو وجود ہے وہ کہاں پر ہے؟ اور ذہنی توازن کیا برقرار رہے گا آدمی؟ 5-4 خبریں نکلی پردہ اوڑھ کے گھر سے باہر، کسی نے سوچا باپ کو دیکھیں گے، بھائی کو دیکھیں گے، چچا کو دیکھیں گے، نہ چچا کو دیکھا نہ بھائی کو دیکھا۔ کس در جائے گی؟ کسی نے کہا نہیں پہلے اپنے بیٹے کی قبر پہ جائے، لاش پہ جائے گی، کیونکہ بیٹے کی ناک کاٹ دی گئی ہے، کان کاٹ دیے گئے، کافروں نے اپنے گلے میں ہار بنا کے پہن لیا، ادھر جائے گی۔ کسی نے کہا نہیں پہلے شوہر کو، مگر وہ نہ شوہر کے پاس گئی، وہ اس طرف گئی نہیں جدھر لاشیں پڑی تھی، وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے، اونٹنی پر ادھر گئی، نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ حضور جب مجھے خبر ہوئی کہ سب شہید ہو گئے تو میں نے یہی پوچھا
میرے باپ بھائی کی خبر دینے والوں، میرے حضور کو تو کچھ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا کچھ نہیں ہوا. پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا، میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ کو دیکھ کے کہتی ہوں اے آمنہ کے لال آپ سلامت ہیں تو پھر سب کچھ سلامت ہے. ذرا میرے ساتھ کہو آپ سلامت ہیں. آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار، میری لاج بچائے رکھنا. اور آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور. بندہ پرور میری ہستی کو بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت رکھنا. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ کے لیے طرز عمل وہ نہیں ہے جدھر آپ جا رہے ہیں، آپ کے لیے طرز عمل سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، آپ کے لیے نمونہ عمل حضور کی بیٹی کی زندگی. آخری روایت یہ ہے، مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے کمرے میں، کہتے ہیں بیوی کو دیکھتے جب میں رویا تو اٹھ کے بولی کہ آپ کو شادی پسند نہیں تھی جو روتے؟ تو میں نے کہا نہیں فاطمہ، اللہ کا بڑا شکر ہے آپ میری بیوی بنی ہے، اللہ کا انعام ہے، حضور نے احسان کیا مجھ پر. تو پھر روتے کیوں ہیں؟ روتا اس وجہ سے ہوں کیسی بھی لڑکی ہے اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ شکن کوئی نہیں ہے، اور جس میں دلہن بن کے آئی ہے چادر میں اس میں 17 پیمند لگے ہوئے. حضور کی عظیم باپ کی عظیم بیٹی کھڑی ہوئی کہنے لگی میرے ابا نے فرمایا میرے سرتاج اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے یہی باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا حضور کی بیٹی ہوگی. حضور نے فرمایا فاطمہ میری لاڈلی میری بیٹی، کل کو عید ہے، لوگوں نے چاند دیکھا، میری بٹیا نے دیکھا، میری بیٹی نے، ابا میں نے نہیں دیکھا. فاطمہ کیوں چاند نہیں دیکھا؟ چاند کیوں نہیں دیکھا؟ ابا سب نے دیکھا، میری بیٹی آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اسے فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ محرم، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں نوجوانوں، دیکھو میں نے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا. اپنے باپ کو دیکھا، اس کے بعد تایا کو دیکھا، پھر دوسرے تایا کو دیکھا، پھر کچھ رشتہ داروں کو دیکھا، کچھ بہنوں کو دیکھا، اپنی رشتے کی کچھ بھابھیوں کو دیکھا، رشتے کی ان کو سب کو مرتے ہوئے دیکھا. یہ راز مجھ پہ کھل گیا ہے کہ میں بھی مروں گا تو کوئی ایس ایم ایس نہیں آئے گا، بس موت کے میں بھی قریبی ہوں. داڑھی کے بال سفید ہو جانا یہ پہلی نشانی تھی، مگر موت کو لوگ سمجھے نہیں، لوگ ڈرتے نہیں، لوگوں کو پیروں نے بے خوف کر دیا. ہم ہیں تو حالانکہ ہم تو ہیں، کورونا تھے تب بھی نہیں تھے یہ پیر لوگ. یہ جو کہتے ہیں ہم ہیں قیامت کا دن دیکھ لیں گے، دنیا میں کورونا میں ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیا. یہ ہیں یہاں پر وہ پیر بہترین ہے جو آپ کو ڈرائے نیک بنائے، وہ پیر بڑا خراب ہے، واہیات ہے جو آپ کو بے خوف کر دے. اور یہ بات پھر آن ایئر بھی کہہ رہا ہوں اور میں کوئی شرماتا نہیں. آپ الگ الگ پیروں سے مرید ہو کر جو جھگڑے آپس میں پیدا اگر کر لیے ہوں، ہو گئے ہوں، تو ایسے ہو ہی گئے ہر جگہ کم سے کم. تو ایک بات یاد رکھنا کہ جب تمہارے پیر صاحب کوئی، ویسے تو پیر سب اچھے برے نہیں ہوتے تو سارے اچھے بھی نہیں ہوتے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ خراب پیروں کے خلاف بول رہا تھا تو کچھ اچھے پیروں کو برا لگ گیا، تو میں نے ان سے یہی کہا چور کی داڑھی میں تنکا. میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو بلایا تھا، لو آگئی رضوان، اللہ حول ولا قوت. تو میں نے کہا میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کو کہو، آپ نے تو خود اپنے خلاف لے لی. یہ پیر کے چکر میں آپ نے سلام دعا بند کر دی، لوگوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ اس کا مرید ہے وہ اس کا مرید ہے.
میں کہتا ہوں کبھی کوئی ایسا پیر آئے جو کہ فلاں سے بات نہ کرنا، اس سے بات نہ کرنا، اس کا شجرہ اسے دے دینا، یہ مبارک ہو تمہیں، میں تیرا مرید بعد میں ہوں، آمنہ کے لال کا مرید پہلے ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سلام دعا رکھنا آپس میں۔ بے شک، بہت خوب، بہت نفرتیں پھیلائے وہ پیر، نہیں ہے، سنیوں متحد ہو کے رہو، بے شک، ہم سب اتحاد سے رہیں گے بے شک، انشاءاللہ، ہم سب ایک ہی غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، بولو انشاءاللہ، بے شک، ایک ہی غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ، اب یہ جھگڑے اگر کوئی کرائے تو تھوڑی بہت باتیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہمیشہ رہے امت میں، علماء میں اختلاف رہے تھے تو جاہلوں میں کوئی اختلاف رہے تھے، کیا ضرورت ہے آپس میں جھگڑے کرنے کی؟ کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک ہی نبی کے منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کے نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی جو ہوتے مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، ایک بن کے ہم حضور کے ماننے والے، کس کے بولو؟ حضور کے ماننے بس۔ والے، ہاں مرید جس سے اس سے رہو، ہم کہتے ہیں چھوڑو مت اسے، مگر اگر وہ خرافات کرے تو اس کو چھوڑ دو، خرافات کرے تو چھوڑ دو، اس سے کہو ہمارا دامن چھوڑو بھائی، کچھ تھوڑا بہت نذرانہ اور لے لو، تھوڑا سا پوری عمر کا لے لو مگر صحیح بات بتا دو، برا نہ ماننا، دیکھو جو بات سچ ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، میں کسی پیر کا دشمن نہیں ہوں، حالانکہ میرے بڑے دشمن ہو گئے ہیں پیر، صحیح بتا رہا ہوں، بڑا ہندوستان میں پیروں میں افراتفری، چونکہ جب میں پیر دیکھتا ہوں تو اچھائی نہیں کرتا، اس کے ان کے شروع ہو جاتا ہوں، چاہنے والے بھی بہت ہیں، چاہنے والے تو یہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ نوازتے ہیں، حضور کا کرم ہے، ایسا مسئلہ ہے، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ صحیح بات تو کہہ رہے ہیں نا بھائی، مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر گئے، گزرے جدھر سے میرے سیدی اعلیٰ حضرت قادری سلسلے کا خلافت ملی مہاراجہ سے، مگر پھر آپ نے چشتی سلسلے کی بھی خلافت ملی آپ کو، آپ نے اور بھی تمام سہروردی سلسلے کی بھی خلافت، ہم نے پوچھا جب قادری سلسلے کی خلافت مل گئی تھی اعلیٰ حضرت تو آپ نے اور سارے سلسلوں کی خلافت کیوں لی؟ آواز آئی اس وجہ سے کہ میں خالی قادریوں کا مجدد نہیں ہوں، میں سارے سنیوں کا مجدد ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار بارش پاک کے بھی دیوانے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، ہم صابر پاک کے بھی غلام ہیں الحمدللہ، ہم خواجہ معین الدین چشتی کے در کے کتے سخ ہیں الحمدللہ، اور فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ قطب الدین بختیار کاکی کے غلام ہیں، اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی کے در کے بھکاری ہیں، جاری ہیں، واہ، بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ ہم یہ سب مانتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، حضور نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تو جو رشتہ مدینے والے نے جوڑا ہے کسی پیر کے کہنے سے توڑیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ سبحان اللہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے دوستو، توبہ کر لو نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں، ڈر نہ سیکھو، جتنا میں نے اللہ والے دیکھے پڑھے ان کے اندر ڈر دیکھا، رونے والے دیکھے، ڈرنے والے دیکھے، ڈرو اللہ سے، آپ نے کبھی مرنے والے لوگ نہیں دیکھے، میں نے بڑے دیکھے، اور میں نے بڑے غسل دیے ہیں، غسل میں نے ایک بار میں غسل دے رہا تھا ایک لڑکے کو، 17 سال کی عمر تھی اس کی، میرا پڑوسی تھا، 2 بچے مجھے آج بھی یاد ہے، مارچ کا مہینہ تھا 2016، تو اس میں نے اس کو غسل دیا تھا، تو 2 بچے تھے، سے ایک ہی ماں کے، ایک ہی باپ کے، ایک کی 19 سال عمر تھی، ایک کی 17 سال، کتنے حادثے ہم نے دیکھ لیے، دل نکلنے والے حادثے بھی دیکھ لیے، مگر پھر ابھر کے ہم پھر دنیا میں آ جاتے ہیں۔ میں نے نیچے سے اس کے ہاتھ ڈالا نا، تو اس کا جو ہے نا وہ سر چونکہ پوسٹ مارٹم میں کھولا گیا تھا، تو اس کی انگلی میری اندر چلی گئی اور سفید ہڈی میری انگلی میں لگی تو خون نکل گیا، تو میں رویا، تو ایک صاحب بولے تکلیف نہیں کریں گے، حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والے، تو مردہ کہتا ہے آرام سے، ذرا نرمی کرو میرے غسل میں، آرام سے اٹھائے، مجھے بتائیے آپ پوسٹ مارٹم والے پہلے وہ چھینی استعمال کرتے تھے، پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جائیے کبھی، آپ کا دل مچل جائے گا دیکھ کر کے، عورتوں کا مردوں کا پوسٹ مارٹم ایسے ہی ہوتا ہے، برہنہ پڑے ہوتے ہیں، پہلے تو ان کا نمبر ہی نہیں آتا، پھر نمبر آتا ہے تو برہنہ پڑے ہوتے ہیں بغیر کپڑوں کے، تو پہلے چھینی ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، اب جو شہروں میں اپڈیٹ ہو گئے ہیں ان کے پاس گلینڈر ہے،
تو یہاں سے وہ بجلی کا کیلنڈر دیکھ کر پورا ایسی آواز آتی ہے لکڑی چل رہی ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کچھ پوسٹ مارٹم. تو یہاں سے اس کو چیرنے کے بعد پوری کھوپڑی اتار دی, پھر یہاں ڈالا, پھر یہ پورا پھاڑ دیا. اور اس کی پوری جو ہے نا اس کے جو بھی چیزیں, کبھی گندی تصویریں دیکھنے کا دل کرے تو پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھنا اور دیکھنا کیسے پھاڑا جاتا ہے, کیسے اندر سے چیزیں. پھر وہ مرد یا عورت جو بھی ہیں پھر اس کا وہ ایسے لگاتے ہیں اسٹک, اس کے اندر ٹانکے لگاتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں. میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں, تو اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں میرے مالک بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا, بچا لینا. سخت ہے موت. حضرت عمر کے جب چاقو مارا گیا تو پوری کی آنکھ پھٹ گئی اور دودھ پیا تو نکل گیا. تو آپ نے بیٹے سے کہا موت قریب ہے عمر کی, میرا سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھے, کہا نہیں رکھوں گا, سر زمین پہ نہیں رکھا. وہ بیٹے سر زمین پہ جب حضرت عمر کرا تو ناک رگڑی زمین میں. وہ کہنے لگے اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے, عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. آج موت کا وقت ہے, اگر تو نے اس وقت میں مجھ پہ کرم نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا, عمر کو بخش دے. عمر نے جب رونا شروع کیا حضرت علی آئے, لگے یار عمر نہ رو یار, میں نے حضور سے سنا ہے کہ تیرا محل جنت میں ہے اور وہ بھی سنہرا ہے, میں گواہی دوں گا. تم گواہی دو گے, میں بھی, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ تیرا محل جنت میں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال. حضرت علی کی جب تلوار ماری گئی, میں سر کٹ گیا, نہج البلاغہ میں کوڑے رہے سنیوں والی میں, تو حضرت علی کیا دعا کر رہے تھے, اے اللہ علی کو بخش دے, علی کے عمل بڑے تھوڑے ہیں, علی کے عمل بڑے تھوڑے ہیں, علی کے عمل تھوڑے ہیں, یہ ہر عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں. دنیا میں لگ گئے, زندگیاں برباد ہو گئی, کتنے جھگڑے کرو گے, کتنے دل برے کرو گے, کب تک اپنے سگے بھائیوں سے دور رہو گے, کب تک بہنوں سے بات نہیں کرو گے. دنیا تو ایک دن چھوڑ دینی ہے, اسی دنیا میں رہ جائے گا سب کچھ جس کے لیے تم نے نفرتیں پھیلائی, جھگڑے کیے. میرے دوست, ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی, کہنے لگی مجھے کچھ دے دے کھانے کو. وہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. اس نے کہا میں تجھے دوں گا, پہلے تو مجھے اپنے جسم کی اتھارٹی دے دے, مجھے نئی لڑکی چاہیے ہر رات میں, تو مجھے پسند ہے. تو انہوں نے کہا میرے شوہر بیمار نہ ہوتا کبھی نہیں آتی, میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی. واپس چلی گئی. پھر آئی, کہنے لگی تجھے جو کرنا ہو رات کو کر لینا, میں شام میں آ جاؤں گی, ابھی میرے بچے بھوکے ہیں, کچھ دے دے. اس نے کچھ دے دیا. وہ رات کو آئی, کمرے میں بیٹھی تھی, اس کا ہاتھ پکڑنے لگا نا تو کانپ کے روئی. ڈرامہ کیوں کرتی ہے, پیسے نہیں ملے, پیسے سب کچھ نہیں ہوتے. پھر کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب, کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. میں اپنے رحیم کریم بے پناہ طاقتوں والے رب سے کہہ رہی ہوں, اے طاقتوں والے, بے پناہ طاقتوں والے کریم رب, مجھے معاف کر دینا. اگر میں اپنے بچوں سے مجبور نہ ہوتی, ماں نہ ہوتی, ممتا نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا, تو اپنا جسم نہ بیچتی. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی. جیسے ہی روئی نا, اللہ نے اس کا دل بدل دیا, اس آدمی کا. بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جب تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ تو چلی گئی, وہ تو چلی گئی. اس نے سجدے میں جا کے رونے لگا مالک مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی آئی تھی, ایک دن عورت میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں, کتنی عزتوں پہ میں نے خراب کیے ہیں. ملا روم کہتے ہیں ایک آدمی سونے کا کاروبار کرتا تھا, چوڑیاں بناتا تھا, اولاد نہیں تھی, ایک لڑکا پال لیا. لڑکا جوان ہوا, یہ اپنے گھر آیا, بیوی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا. کہا کیوں, کہا صحیح بتا, کوئی گناہ کر کے آیا؟ کہا کوئی نہیں. کہا دروازہ نہیں کھولوں گی, بتا کون سا؟ کہا ایک لڑکی کو آج چوڑی پہنا رہا تھا. پھر اس کا ہاتھ اچھا لگا تو میں نے پکڑ لیا. کہا چل اندر آ جا. میں یہی اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ جسے میں نے ماں بن کے پالا تھا نا لڑکے کو, وہ میرا بیٹا لگتا تھا, آج اس نے میرا ہاتھ غلط طریقے سے پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی کہ میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا ہے. وہ آدمی نیک تھا, رو کے کہنے لگا مالک میری بیٹی کو بچا لے, میں توبہ کرتا ہوں میری بیوی کو بچا لے, میری بہن کو بچا لے. اور نہ میرے دوست, نہ میرے نوجوان, اپنی جوانی کو ایسے برباد نہ کر, خدا کے واسطے اپنی حفاظت کر. رو اللہ کے سامنے. وہ رویا اور روتے روتے اتنا رویا سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, کون؟ آپ بتائیں کس کا گھر ہے؟ سامنے والے نے پوچھا. کہا یہ میرا نام یہ ہے. تو سامنے والے بڑے خوبصورت انسان تھے, وہ مسکرا کے بولے میرا نام موسیٰ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. موسیٰ چیک کرو, یہ تو بڑے گنہگار کا گھر ہے, میں نے تو پوری زندگی عزتیں لوٹی, بڑے گنہگار کا گھر ہے. موسیٰ چیک کرو, دھوکا ہو گیا. کہنے لگے نہیں دھوکا نہیں ہوا, تو تیرے پاس ہی آیا ہوں.
کہ تو کیا رویا ہے؟ ہاں اتنا رویا ہوں موسیٰ کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ تو موسیٰ کہنے لگے ہاں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے سے کہنا اس کے اتنے ہی آنسو کافی تھے پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کے۔ وہ کہتا ہے اتنا رو لے کہ ایک آنسو گال سے ڈھلک کے آنکھ سے ڈھلک کے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر۔ رو کے بولا موسیٰ اتنا کریم ہے وہ، ایک بار میں معاف کر، بڑا کریم۔ یہ سب مجھے اور آپ کو قبر میں رکھ کے چلے جائیں گے، کوئی آپ کے میرے ساتھ، میرے دوستوں اس کے سامنے رویا کرو، اپنے گناہوں پر خوب آنسو بہایا کرو۔ موت قریب آ رہی ہے، نزدیک آ رہی ہے، اس سے کہو مالک کے معاف کر دے، تو وہ نہایت ہی مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ آج کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں گے، سمجھیں گے کہ مقصد حیات کیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹوا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کریں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ اور میں اس نبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے کل مولانا یامین صاحب، مفتی صاحب، مجھے ایک صاحب نے 2 دن پہلے بتایا کہ ہمارے دادا بڑے کمزور تھے، اب تو وہ مالدار ہیں، تو ان کی وہ بات سن کے مجھے بڑا اثر ہوا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ میرے دادا بڑے کمزور تھے، اور جب وہ 2 دن کے فاقے سے ہوئے نا سید صاحب، میں کہا تو انہوں نے ایک دن دعا مانگی تھی، اللہ میری اولاد کبھی فاقے سے مجھے میری اولاد وہ دن نہ دیکھے جو میں نے دیکھے۔ مجھے ایک دم حدیث یاد آئی، حضور کے 2 پتھر بندے ہوئے پیٹ سے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ، فاقے سے رہ کے دنیا کو کھلانے والا میرا پیغمبر۔ تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی، سچ بتا رہا ہوں، میری بہن یا میرا بھائی کوئی ٹرائی کر کے دیکھ لے، ایک بار بس دل سے نبی کو پکارے، درود پڑھے۔ حضور جتنا تم سے پیار کرتے ہیں کوئی ماں پیار نہیں کر سکتی۔ قرآن نے حریص کے الفاظ استعمال کیے، عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ کتنا بڑا یہ بات ہے حضور کی۔ تو میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے وہ نوجوان جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں پوری۔ آؤ چچا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ داڑھی مڈانا کٹانا ایک برابر ہے، پوری ایک مشت آ جاؤ باہر۔ میرے بزرگ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں جزا برکت۔ میری بڑی دعائیں لگیں گی، ان کو آپ دیکھ لیں۔ میں آدمی تو ٹھیک نہیں ہوں، مگر پھر بھی دعا اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ حضور کی سنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ سنت رسول کے لیے نعرہ تکبیر۔ نوجوان، کوئی نوجوان ہے جو کھڑا ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، اور یہ سب قبرستان کے باہر کے لوگ ہیں، انہیں قبر کے اندر سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں اب اس کے لیے جیوں گا کہ جب سب قبر میں چھوڑ کے جائیں گے تو وہی ہستی قبر میں آئے گی جس کی یہ سنت ہے داڑھی۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ پوری سنت کے لیے کوئی اور نوجوان ہو تو آ جائے، سنت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کوئی اور عاشق رسول ہے اتنی محفل میں؟ داڑھی کٹانا منانا ایک برابر ہے، داڑھی ہو تو ایک مشت ہونی چاہیے۔ واہ بھائی، سبحان آپ اللہ، ایک دیکھو جیسے سبحان یہ اللہ۔ نکل کے جا رہے ہیں نا، ویسے ہی بندہ مرتا ہے تو بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں، واہ، جی بے شک، اور جب جنت میں جائے گا نا بندہ تب بھی لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے کسی کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ جو میں سنت کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی۔ اور ٹینشن نہیں لینا کہ داڑھی والوں کی شادی ٹھیک نہیں ہوتی، میں صحیح کہہ رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ، یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ شادی سے پہلے داڑھی رکھا لیں۔ اچھی بیوی چاہیے، بہترین دیندار، کیونکہ کوئی بھی بے حیا بے غیرت لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، داڑھی والے کو وہی پسند کرتی جسے آمنہ کا لال پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اور کوئی ہے رسالت۔ ہمارا بزرگ، کوئی ہے اور نوجوان کوئی ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو کہ اس محفل میں اور کوئی بھی ہے حضور کا عاشق؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء واہ اللہ۔ بھائی، واہ واہ، پوری سنت رسول۔ ارے واہ، بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، بڑا دل خوش ہو گیا آپ سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی ہے میرا بھائی نوجوان
او بھائی ہر نبی کی داڑھی ہر ولی کی داڑھی، کیا کمی میرے حضور کے چہرے میں ہے؟ واہ حضور کا چہرہ تو وہ ہے کہ جو حضور کو دیکھ لے اس کی ساری کمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک حضور کا چہرہ وہ ہے کہ جبرائیل زمین پہ اترا کرتے تھے حضور کے چہرے کے دیدار کے۔ واہ بھائی واہ کوئی عاشق رسول اور ہو تو کھڑا ہو اس محفل رسول میں، دیوانہ ہے کوئی غوث العظم کا پوری سنت رکھانے کے لیے، آگے پیچھے سے کوئی نوجوان ہو، نوجوانوں یہ ہے تحریک۔ یہاں پر اگر جوش دکھا دیتے، اگر میرے لیے آپ نعرہ بھی نہ لگاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہاں کھڑا ہونا مین بات ہے۔ آپ کے داڑھی ہے بھائی، آپ کے ہے، آپ بیٹھتے ہیں، ہنسنا نہیں، کوئی محبت میں آئے تھے، مسکرانا نہیں، میری محنت خراب ہو جائے گی۔ 4 5 6 7 8 ہو گئے، 2 اور ہو جائیں تو امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی۔ واہ 2 کوئی اور ہیں عاشق رسول سیدنا امام حسین کے لیے، وہ آ رہے ہیں بھائی جان ہمارے ایک طرف، آئیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ دیکھیں مرد کے کبھی داڑھی ختم نہیں ہوتی چاہے کتنی بار بڑھا، جی عورت کی کبھی آتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ فطرت کو منڈانا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے داڑھی رکھنے سے؟ بتائیں ذرا، آپ دیکھ لو جنہوں نے روز ظلم کیا ہے انہوں نے اپنی خال پر، کیسا ظلم کیا ہے یار، روز اس کو منڈواتے ہیں، اتنی سخت وہ کھال ہو جاتی ہے، اتنی خراب چہرہ ہو جاتا ہے اس کو، مگر جو اپنے چہرے پہ داڑھی لگاتا ہے اس کا چہرہ ملائم ہوتا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بغیر داڑھی والا کچھ بھی کرے کوئی کچھ تو کچھ نہیں کہتا، داڑھی والا کچھ کرے تو لوگ کہتے ہیں تم کیوں کر رہے ہو، داڑھی دکھا کے جھوٹ بول رہے ہو، مطلب یہ کہ باقی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کدھر کا، تیرا تو پتہ ہے نا کہ تو نبی کا غلام ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایسا ہے، آپ جواب ہمارے پاس سارے ہیں، وہ سب جواب کو میں نے الٹا کر دیا، وہ سیدھا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی لگاؤ تو پھر جھوٹ کیسے بولو، جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے، داڑھی مڈا کے ڈبل حرام ہے، داڑھی مڈانا حرام پھر جھوٹ بولنا اس سے بڑا حرام۔ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ کتنے ہو گئے یہ؟ 9 ہو گئے، ایک آدمی ہو رہا جائے عاشق رسول امام حسین کا ماننے والا، کوئی ہے بھائی؟ کوئی؟ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ کو انتظار بھی کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھو کون عاشق رسول نکلتا ہے، ویسے ایک آ جاؤ بھائی، 10ویں ہو گئی ہے، اب 11ویں شریف بھی آپ ہی لوگ کرو گے، غوث پاک کی 11ویں بھی آپ ہی لوگ کرو گے، بھائی آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی ان کا ہمت بڑھانے کے لیے کوئی 40 45 سال کا شخص بھی کھڑا ہوتا تو لگتا ہے یہاں ہمت بڑھانے والے لوگ بھی ہیں کہ بیٹے تو اکیلا نہیں ہے، مجھے بھی لگائے کہ مجھے داڑھی رکھا لینی چاہیے۔ داڑھی منڈا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ داڑھی منڈا کے اور اس کو جوانی تلاش کر رہے ہیں، ایسا نہیں بھائی، اب جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی، موت۔ 11 ہو گئے، 12ویں کون کرے گا بتاؤ؟ کوئی وہابی دیوبندی کرتا ہے، سنی تو کرتے ہیں۔ 12ویں کوئی عاشق رسول ہے؟ 12واں ہے کوئی؟ دیکھ لیں بھائی، سوچ لیں، 12واں کوئی عاشق رسول ہے کوئی عاشق رسول؟ میرے کچھ دوست ہمارے بھائی ہیں، میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں نے ایسا لگا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ داڑھی مڈا کے جوان ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ عمر اب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کسی بھی بیل کے سینگ کاٹ دیجئے، اس کو بچڑا نہیں بننا ہے، اس کو بیل کا بیل ہی رہنا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مان جائیے کہ داڑھی رکھا لیجیے، کسی کی چہرہ کیسا بھی ہو داڑھی رکھا کے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک اور آگے تکبیر، میری بات کو برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ برا تو نہیں مانیں گے آپ میری بات؟ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے، ویسے میں نے ساری باتیں آپ کے فائدے کے لیے، مگر اگر پھر بھی کوئی بات بری لگی ہے تو میں انسان ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا آمین۔ 12 ہو گئے، ویسے 313 نکلے تھے جب مدینے سے نکلے نکلے تھے، کتنے تھے؟ 313، اور بغیر تلواروں کے تھے، سبحان اللہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 313، 300 چھوڑو تو 13واں تو ہونا چاہیے نا۔ آپ تو ویسے بھی گجراتی ہو، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ اتنا ہونا چاہیے تو اتنا ہونا چاہیے، یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے نہیں؟ ایک 13واں عاشق رسول اور کھڑا ہو جائے، کوئی دیوانہ غوث العظم کا، بڑے پیر شہنشاہ بغداد کا ہے کوئی 13واں عاشق رسول؟ نوجوان پیچھے سے ہمارا بھائی کوئی، چلے اللہ توفیق دے، کوئی ہے عاشق؟ چلے آپ 12 وعدہ کر لیں انشاءاللہ، میرے ساتھ کہ انشاءاللہ علماء کرام کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی۔ اللہ کو جزائے اللہ، یا اللہ آنا ان کا کام ہے، اتنے لوگوں میں ہمت کر کے تیرے محبوب کی سنت رکھائی ہے، انہیں استقامت عطا فرما، یا اللہ انہیں ہر وقت میں ان کا ساتھ دینا، ان پر فضل فرمانا، فضل فرمانا۔ بیٹھ جائے، جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیا ہے وہ؟ نماز
آپ یقین جانیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا جس کا کاروبار خراب ہو گیا برباد ہو گیا، ہاں جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی برباد ہو گیا، نہیں فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون اور نمرود کے ساتھ اٹھے گا وہ شخص جو نماز نہیں پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ دل سے وعدہ کرو، وعدے تو بہت کیے، دل سے ارادہ کرو انشاءاللہ۔ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، نماز کی پابندی انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آپس میں محبت بڑھائیں انشاءاللہ۔ ویسے میرا دل نہیں بھر رہا ہے آپ سے، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مگر چونکہ یہ ہے نا کہ مجھے بھی تھوڑا سا کسی دوسرے سفر پہ نکلنا ہے، آپ سے مل کے بڑا خوشی ہوئی، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور دل نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ جیسے میں باہر نہیں ہوں اپنے گھر میں ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ ایسے آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں، دلوں کو اندر سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بڑے پیر کے صدقے سے دیکھ سکتا ہوں کہ چہروں دل کب بتاتے ہیں نا، چہرے دل کے آئینہ دار ہوتے ہیں، تو چہرے بتا رہے ہیں کہ حضور کے ذکر سے ماشاءاللہ آپ کے دل کھل گئے، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہیں، آمین۔ آپ ہمیشہ حضور کے اور اس کے اللہ اس کے رسول کے ہم محتاج رہیں، ہمیشہ حضور کے کرم میں رہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، وما لنا إلا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔